خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ ہمارے لیے آج کی خوشخبری مقدس لوکا کے مطابق۔ اس کے 17ویں باب میں سے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ یسوع یروشلم کو جاتے ہوئے سامریا اور جلیل کے بیچ سے ہو کر جا رہا تھا، اور جب وہ ایک گاؤں میں داخل ہونے لگا تو 10 مبروس آدمی اسے ملے۔ وہ کچھ فاصلہ پر کھڑے ہو گئے اور بلند آواز کر کے بولے، اے یسوع، اے استاد، ہم پر رحم کر۔ اس نے دیکھ کر ان سے کہا کہ جاؤ اپنے آپ کو کاہنوں کو دکھاؤ، اور ایسا ہوا کہ وہ جاتے جاتے پاک صاف ہو گئے۔ ان میں سے ایک نے جب دیکھا کہ میں نے شفا پائی ہے تو بلند آواز سے خدا کی تمجید کرتا ہوا لوٹا اور اس کا شکر کرتا ہوا اس کے قدموں پر منہ کے بل گرا، اور وہ سامری تھا۔ یسوع نے مخاطب کر کے کہا کہ کیا 10 پاک صاف نہ ہوئے؟ پھر وہ 9 کہاں ہیں؟ کیا اس پردیسی کے سوا اور نہ پائے گئے جو لوٹ کر خدا کی تمجید کرتے؟ اور اس نے ان سے کہا، اٹھ کر چلا جا، تیرے ایمان نے تجھے بچایا ہے۔ انجیل پاک کے وسیلے سے ہماری خطائیں معاف کی جائیں۔ مسیح خدا میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، میں آپ سب کو صبح کا سلام عرض کرتا ہوں، گڈ مارننگ، اور خدا آپ سب کو بہت برکت دے۔ اور اس کے ساتھ ہی میں شکریہ ادا کرتا ہوں فادر کلارنس حیات کے لیے، جنہوں نے آج مجھے یہ دعوت دی کہ میں اس پاک ماس کی قیادت کروں۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، آج کی جو تینوں خوبصورت تلاوتیں ہیں، اس میں جو مرکزی نقطہ ہے وہ ہے شفا اور شکر گزاری، کہ جب خدا ہمیں شفا دیتا ہے تو ہمیں خدا کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ پہلی تلاوت جو کہ ملوک نبی کی دوسری کتاب میں سے، جو ملوک کی دوسری کتاب میں سے لی گئی ہے، اس میں نعمان کوڑی کا ذکر ہے۔ اور کوڑ جو ہے ایک بہت بری بیماری سمجھی جاتی تھی اسرائیلی دور میں، پرانے زمانے میں، اور جس کو کوڑ کی بیماری یا لیپرسی ہوتی تھی، اس کا دیگر لوگوں کے ساتھ ایک قسم کا سوشل بائیکاٹ ہو جاتا تھا، اور اس کو شہر سے دور دراز کسی ویرانے میں یا چھوٹی سی جھونپڑی میں چھوڑ آتے تھے تاکہ وہاں پر وہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جائے، اور اس کو کسی قسم کی سوشل لائی میں، شادی بیاہ، برتھ ڈے یا کسی عبادت میں بھی شرکت کرنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ تو اتنا وہ سمجھتے تھے، سمجھا جاتا تھا پرانے عہد نامے میں، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ جس کو کوڑ کی بیماری ہے اس کو خدا کی طرف سے سزا ملی ہے، اس وجہ سے اس کا دیگر انسانوں کے ساتھ، کمیونٹی کے ساتھ اور جس سیریمنی سے اس کا بائیکاٹ ہو گیا ہے۔ اور یہ بھی ہم پڑھتے ہیں کہ جب کوڑی کہیں سے گزرتا تھا تو اس کے ہاتھ میں بیل ہوتی تھی، تو وہ بیل بجاتا جاتا تھا کہ ناپاک ناپاک ناپاک، تو لوگ اس سے دور چلے جاتے تھے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ خدا کا کرم اور خدا کا رحم ہمیشہ تمام انسانوں پر ہے، اور خدا ان لیپرز کو بھی بہت پیار کرتا ہے اور ان کو شفا دینا چاہتا ہے، اور اس کے لیے خدا وسیلے بناتا ہے۔
جیسے آج کی پہلی تلاوت جو کہ ملوک کی کتاب میں سے ہے، اس سے ہم دیکھتے ہیں کہ الیشا نبی کے پاس نعمان کوڑی جاتا ہے اور اس سے التجا کرتا ہے کہ مجھے ایک نئی زندگی دے دے، میرے کوڑ کو پاک صاف کر دے تاکہ میں بھی ایک نارمل انسان بن سکوں۔ تو الیشا نے کہا کہ جاؤ اردن میں اور اپنے آپ کو 7 بار اردن کے پانی میں غوطہ دو۔ دریا اردن وہی ہے جہاں پر مسیح یسوع نے بھی بپتسمہ پایا۔ تو الیشا نبی نے اس کو بھیجا کہ تم اردن میں جاؤ، دریا اردن میں، اور وہاں پر اپنے آپ کو غوطہ دو اور تم خدا کی برکت سے، خدا کے فضل سے پاک صاف ہو جاؤ گے۔ اور یہ نعمان کوڑی کا ایمان تھا کہ خدا مجھے شفا دے گا۔ تو وہ جاتا ہے دریا اردن میں اور وہاں پر 7 بار وہ غوطے کھاتا ہے دریا اردن میں، اور اس کا جسم ایسے ہو جاتا ہے جیسے نومولد بچہ ہوتا ہے کہ پاک صاف ہر چیز جو ہے، کوڑ جو ہے اس کا صاف ہو جاتا ہے اور وہ ایک نئی زندگی حاصل کرتا ہے۔ اس کو یقین نہیں آتا کہ یہ خدا نے کتنا کرم مجھ پر کیا ہے، کتنا معجزہ کیا ہے کہ خدا نے مجھے پاک صاف کیا ہے اور مجھے ایک نئی زندگی ملی ہے۔ اب میں کمیونٹی میں جا سکتا ہوں، اب میں لوگوں میں جا سکتا ہوں، اب میں شادیوں میں جا سکتا ہوں، اب میں مذہبی رسومات میں جا سکتا ہوں اور لوگ مجھ سے مل سکتے ہیں، میں ان کو مل سکتا ہوں۔ تو نعمان کا جو دل ہے وہ خدا کی شکر گزاری سے معمور تھا، اور وہ الیشا کے پاس جاتا ہے اور بتاتا ہے کہ خدا نے کیسے معجزانہ طور پر اس کے کوڑ کو ختم کر دیا ہے، اور وہ الیشا نبی کو نذرانہ شکر گزاری کے طور پر بھی دیتا ہے کہ یہ میری طرف سے نذرانہ قبول کرنا۔ اور اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ آج کی جو دوسری تلاوت ہے اس میں پولس رسول جو ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ ہمیں خدا کے وفادار رہنا چاہیے۔ خدا ہمیں نئی زندگی دیتا ہے، خدا نے جو نعمتیں ہمیں دی ہیں اس کے لیے ہمیں خدا کے شکر گزار ہونا چاہیے۔ اور پولس رسول تیموتھوس کو بتاتا ہے کہ ہم کئی دفعہ خدا کے بے وفا ہو جاتے ہیں، خدا سے دور چل جاتے ہیں، خدا کی انکاری کرتے ہیں۔ پولس رسول کہتا ہے کہ اگرچہ کہ ہم خدا سے اپنی کمزوری کی وجہ سے خدا سے دور ہو جاتے ہیں، لیکن خدا جو ہے وہ ہم سے دور نہیں ہوتا۔ خدا ہمیشہ وفادار ہے اور وہ ہمیں پیار کرتا ہے۔ جب بھی ہم خدا کی طرف رجوع آتے ہیں، خدا ہمیں قبول کرتا ہے، ہمیں گلے لگاتا ہے، ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے اور ایک نئی زندگی ہمیں دیتا ہے۔ لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم بھی خدا کو اپنی زندگی کا مرکز مانیں، خدا کے پاس رجوع لائیں اور خدا سے نئی زندگی پائیں اور خدا کا ہمیشہ شکر کرتے رہیں۔ آج کی جو انجیل مقدس ہے اس کا اور پہلی تلاوت کا آپس میں بہت جوڑ ہے، ریلیٹڈ ہے۔ ادھر نعمان کوڑی شفا پاتا ہے اور انجیل مقدس میں جو کہ لوکا کی انجیل اس کے 17ویں باب میں سے لی گئی ہے کہ وہاں پر جب یسوع مسیح یروشلم سے سامریا اور جلیل کے بیچ میں سے جا رہا ہے تو ایک گاؤں میں داخل ہوتا تو وہاں کوڑیوں کو پتہ چلتا ہے، لیپرز کو، کہ مسیح یسوع یہاں سے گزر رہا ہے۔ 10 کوڑیوں کو پتہ چلتا ہے یا کسی کو ان تک خبر پہنچ جاتی ہے اور وہ دور سے ہی کہتے ہیں اے خداوند ہم پر رحم کر۔ یسوع سے انہوں نے رحم کی اپیل کی اور یسوع نے ان کی رحم کی اپیل جو ہے وہ قبول کی۔ یسوع نے کہا، یہ نہیں کہا کہ بس تم کوڑی ہو مجھ سے دور ہی رہو، میں نے تمہارے پاس نہیں آنا، میں نے تمہارے ساتھ بات نہیں کرنی، لیکن یسوع مسیح نے ان 10 کوڑیوں کو قبول کیا اور ان کو کہا کہ جاؤ بھائی کاہن کو اپنے آپ کو دکھاؤ۔ تو وہ جب کاہن کے پاس گئے تو آلریڈی ان کا کوڑ جو ہے وہ ختم ہو گیا تھا، ان کی بیماری ختم ہو گئی تھی اور ایک نارمل انسان بن گئے تھے۔
اور انہوں نے اپنے آپ کو کاہن کو دکھایا اور انہوں نے شفا پائی، تو بلند آواز سے خدا کی جو ہے جیسا کاہن نے ان سے کہا تھا، انہوں نے بتایا کہ ہم پاک صاف ہو گئے، 10 کے 10 پاک صاف ہو گئے تھے۔ لیکن ہوا کیا ہے، شفا تو 10 کوڑیوں نے پائی تھی، لیکن ان میں سے ایک جو ہے وہ خدا کی تمجید کرتا ہے، باقی 9 جو ہے وہ تتر بتر ہو جاتے ہیں، شاید کوئی اپنی پھوپھی کو ملنے کے لیے چلا گیا، کوئی اپنی بھابھی کو ملنے کے لیے چلا گیا ہوگا، یا کوئی اپنی نانی کو یا کسی یار دوست کو ملنے کے لیے چلے گئے ہوں گے، لیکن ایک جو ہے وہ واپس مسیح یسوع کے پاس جاتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح تو نے مجھے شفا دی ہے، میں تیرا شکر کرتا ہوں۔ اور انجیل مقدس میں لکھا ہے کہ جو ایک جو ہے وہ بلند آواز سے خدا کی تمجید کرتا ہوا لوٹا اور خدا کا شکر کیا، اور مسیح اور اس کے قدموں پر منہ کے بل گرا اور خدا کا شکر ادا کیا، واپس جاتا ہے، خدا کا شکر کرتا ہے، منہ کے بل گرتا ہے اور خدا کی تمجید کرتا ہے کہ اس نے ایک نئی زندگی اسے دی ہے۔ تو یسوع نے کہا، یسوع نے پوچھا بھی ہاں بھائی ایک تو آگے، تو باقی 9 کہاں گئے ہیں؟ وہ کہنا جی یہ تو مجھے نہیں پتا کہ کتنے گئے ہیں، لیکن میں آیا ہوں تیری شکر گزاری کرنے کے لیے۔ اور وہ مسیح یسوع کے آگے جھکتا ہے، سجدہ کرتا ہے اور خدا کی تمجید اور اس کی ستائش کرتا ہے۔ اور یہ 10 میں سے ایک کوڑی جو ہے وہ سامری تھا۔ آپ نے سنی ہوگی نا سامری کی کہانی بھی، جو گڈ نیبر کی کہانی کہتے ہیں، نیک سامری کی کہانی، کہ وہ جو کوئی شخص جو ڈاکو میں گر جاتا ہے تو پریسٹ بھی ان کو چھوڑ کے چلے جاتا ہے، جو اور لوگ آتے ہیں وہ بھی چلے جاتے ہیں، یہودیوں کے جو فقی تھے وہ بھی اس کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن سامری اس آدمی کی جس کو ڈاکوؤں نے مارا تھا اس کے پاس جاتا ہے، اس کی مرہم پٹی کرتا ہے، اس کو ایک ان میں یا ہوٹل میں لے کے جاتا ہے اور سرائے کے مالک کو کہتا ہے کہ یہ پیسے لے لو اور اس زخمی کی تم تیمارداری کرنا، اس کی مرہم پٹی کرنا، اگر اس سے زیادہ پیسے لگیں گے کہ میں اس کو دوں گا۔ کہ یہ یعنی کہ سامری، نیک سامری ہم سب کے لیے نمونہ ہے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو کوڑی تھا جس کو شفا ملی وہ بھی ہمارے لیے نمونہ ہے کہ ہمیں کس طرح سے خدا کی شکر گزاری کرنا چاہیے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اگر ہم اپنی زندگی پر غور کریں تو ہمیں بھی دیکھنا ہے، ہمیں بھی سوچنا ہے کہ ہم خدا کو کیا مقام دیتے ہیں۔ بہت دفعہ جب ہم مشکل میں ہوتے ہیں، بیمار ہو جاتے ہیں، یا امتحانوں میں ناکام ہو جاتے ہیں، یا ہماری مسیحی جوڑوں میں اولاد نہیں ہوتی، تو پھر بہت بڑے زور شور سے دعائیں بھی کرتے ہیں، نوینہ بھی کرتے ہیں، ماں مریم کی سفارش بھی مانگتے ہیں، مقدس فرانسس کی بھی کی سفارش مانگتے ہیں، مقدس انتھنی کی بھی سفارش مانگتے ہیں کہ ہمیں جاب مل جائے، ہماری بیماری دور ہو جائے، خدا ہمیں اولاد کی نعمت عطا کرے۔ لیکن یہاں پہ سوال ہوتا ہے کیا اس کے بعد بھی ہم چرچ میں جاتے ہیں؟ کیا اس کے بعد بھی ہم مقدسہ مریم کی شکر گزاری کے لیے جاتے ہیں؟ یا اس کے بعد بھی ہم اقرار کرتے ہیں کہ میرے پاس جاب نہیں تھا، اب مجھے جاب مل گیا ہے، میں خدا کا شکر کرتا ہوں۔ میں فیل ہو گیا تھا، میں نے محنت کی، اب میں کامیاب ہو گیا ہوں، خدا نے مجھے برکت دی ہے، میں اب خدا کا شکر ادا کرتا ہوں۔ ہماری اولاد نہیں تھی، خدا نے ہمیں اولاد سے نوازا ہے، بیٹے سے یا بیٹی سے، ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو یہ ہم سب کے لیے سوال ہے کہ کیا ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں؟ کیا ہم اس کے حضور جاتے ہیں؟ کیا ہم ہدیہ اور نذرانے اس کے لیے لے کر جاتے ہیں؟ یہی آج کی انجیل مقدس کا ہمارے لیے پیغام ہے۔ میرے عزیز بھائی بہنوں، ایک وہ مجھے کہانی یاد آ گئی ہے کہ ایک بندہ وہ کھجور پر چڑھ گیا، بہت اوپر چڑھ گیا کھجوریں اتارنے کے لیے، تو
تو کھجوریں تو اس نے اتار لی، لیکن جب اس نے نیچے دیکھا 30-35 فٹ تو گھبرا گیا، کہتا کہ لگتا کہ آج میرا آخری دن ہے، میں گر گیا تو آج ہی میں مر جاؤں گا۔ اسے یاد آیا کہ اوپر خدا بھی ہے، مجھے خدا سے دعا کرنی چاہیے۔ تو اس نے اوپر کہا اے خدا بندہ، اگر میں تو ہی مجھے بچا سکتا ہے، یہ بہت گہرائی ہے، اور اگر میں نیچے اتر گیا صحیح سلامت تو میں 2 دیگیں جو ہیں وہ چرچ میں دوں گا۔ تو پھر آہستہ آہستہ اس نے نیچے اترنا شروع کیا، اور 5-7 فٹ میں آ کر نہیں میں ذرا غریب ہوں، اے خدا بندہ میں 2 دیگ نہیں، میں 1 دیگ تمہیں دوں گا۔ اور پھر اس کے بعد اور نیچے آ گیا، اور نیچے آ گیا، اور نیچے آ گیا۔ جب زمین سے 2-3 فٹ رہ گیا تو اس نے ایسے چھلانگ لگائی اور کہتا ہے خدا بندہ میں تو بالکل ہی غریب ہاں، نہ میں منتا ماننا ہوا تو میں کوئی نظرانہ دینا ہوں۔ تو وہ بالکل ہی مکر گیا، جب مشکل میں تھا تو خدا کی بڑی منت سماجت کر رہا تھا، جب نیچے کہ او میں تے اتر گیا، منو ان کی لوڑ ہے۔ لیکن کہتے کہ پھر زلزلہ وہاں پہ آیا، تو ایسے وہ کافی اس کو ہلایا جلایا نا زلزلے، وہ کہتے خدا بندہ میں مذاق ہی کرن دیا سی، میں پوریاں 2 دے گئے تینوں دواں گا۔ تو میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہم بھی ایسی کی منتیں مانتے ہیں یا نذرانے کے لیے کہتے ہیں، کیا ہم جب شفا پہ حاصل کرتے کیا ہم خدا کے حضور جاتے ہیں؟ اور انجیل مقدس کا یہی پیغام دیکھے 9 کوڑیوں نے تو کوئی پرواہ نہیں کی، لیکن 1 کوڑی جو ہے جو شفا پاتا ہے وہ خدا کے حضور جاتا ہے۔ اس لیے ہمارے لیے بھی امتحان ہے، سب کے لیے امتحان ہے۔ کیا ہم صرف خدا کو دکھ کے وقت ہی یاد کرتے ہیں، یا جب خدا ہمیں اولاد دیتا ہے ہم خدا کی خوشگواری کرتے ہیں، یا خدا ہمیں کامیاب اس کی ہم شکر گزاری ہیں؟ یہ ہمارے لیے سوال ہے۔ ہم سب کا یہ فرض ہے کہ ہم ہمیشہ خدا کی تکریم کرتے رہیں، خدا کو نہ بھولیں اور اس کی شکر گزاری کرتے رہیں۔ خدا ہم سب کو برکت بخشے اور ہم ان لوگوں میں شامل ہوں جو خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں، جو مقدسہ مریم کی شکر گزاری کرتے ہیں اس کی سفارش کے لیے۔ اور یہ ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگ جو ہیں وہ مریاباد جاتے ہیں، کئی پیدل جاتے ہیں مقدسہ مریم کی شکر گزاری کرنے کے لیے، اور کوئی اس کی سفارش مانگتے ہیں مختلف حاجات کے لیے۔ کتنے ہی لوگ لورتس میں جو کہ فرانس میں ہیں، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں مقدسہ مریم کی پہاڑی پر جاتے ہیں جہاں پر مقدسہ مریم ظاہر ہوتی ہے۔ اسی طرح سے پرتگال میں جو آور لیڈی آف فاطمہ ہے، وہاں پر مقدسہ مریم کی بہت لاکھوں تعداد میں عقیدت مند جاتے ہیں۔ اسی طرح سے میکسیکو میں آور لیڈی آف گواڈالوپے ہے، اور آور لیڈی آف گواڈالوپے مقدسہ مریم وہ ایک مقامی شخص پر ظاہر ہوئی تھی، اور وہاں پر سال میں کوئی 30 کروڑ لوگ جو ہیں وہ جاتے ہیں اور مقدسہ مریم کے سامنے اپنی شکر گزاری کرتے ہیں اور روزری پڑھتے ہیں اور خدا کی تمجید اور اس کی ستائش کرتے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیو بہنوں، خدا ہم سب کو برکت بخشے۔ آج کا دن ہمارے لیے بہت مبارک ہو، اور جو کچھ آج کے پاک کلام میں، خدا کے زندہ کلام میں سے ہم نے سنا ہے، ہم اس پر عمل کرنے والے ہوں۔ آمین۔